بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں عائشہ انصاری۔ سب سے پہلے بات بڑی عدالتی کارروائی کی۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہو گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے دونوں کی سزاؤں کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ احتساب عدالت نے مریم نواز کو 7 سال اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو 1 سال کی سزا سنائی۔ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کینی نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عدالت پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت میں نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر نے دلائل دیے کہ شریف فیملی نے خود بھی اپنے دفاع میں کوئی دستاویز پیش نہیں کی۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ وہ کیوں دستاویزات پیش کرتے، ان کا تو کام ہی نہیں تھا، نیب نے ثابت کرنا تھا۔ یہ اگر روسٹرم پر کھڑے ہو کر کہے کہ پراپرٹیز ہماری ہیں، پھر بھی پروسیکیوشن نے ثابت کرنا ہے۔ جسٹس محسن اختر کینی نے کہا کہ انہیں تو خاموشی سے کھڑے رہنا چاہیے تھا، بالکل کچھ بولنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ کیا پراپرٹیز کی ملکیت کا تعین کرنے والا کوئی دستاویز سامنے آیا؟ آپ کے پاس کوئی دستاویز ہے جس سے پراپرٹیز یا اپارٹمنٹ کی مالیت کا پتہ چلے؟ جسٹس محسن اختر کینی نے ریمارکس دیے کہ شریف فیملی کا موقف ہے کہ دادا نے پوتے کو پراپرٹیز دی، تفتیشی آفیسر نے ان کے اس موقف کو غلط ثابت کرنا تھا۔ پروسیکیوشن نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اصل ملکیت نواز شریف کی ہے یا نہیں۔ ملکیت کمپنی کی ہے، اب اس کمپنی کو لنک کریں۔ نیب نے جو کیس بنایا ہے وہ تو مریم نواز کے خلاف ہے، نواز شریف کے خلاف نہیں۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ شواہد سے بتا دیں کہ نواز شریف کا تعلق کیسے ثابت ہوتا ہے، باتوں سے تو نہیں ہوگا، براہ کرم کوئی شواہد دکھا دیں۔ آپ ایک ثبوت دکھائیں کہ نواز شریف کیا کردار ہے۔ آپ کو دکھانا ہے کہ نواز شریف کا کیس میں کردار ہے، وہ ہوں گے تو ہی مریم کا کردار آئے گا۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا، جسے کچھ دیر بعد سناتے ہوئے عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے انہیں بری کرنے کا حکم دے دیا۔ فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں نے جشن مناتے ہوئے مٹھائیاں بانٹی۔ آج ہر الزام سے سرخرو ہو کر نکلی ہوں۔ مریم نواز عدالتی فیصلے کے بعد خوش دکھائی دی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اس فیصلے کے بعد عمران خان کی شکل دیکھنا چاہتی۔ بہت جلد نواز شریف بھی واپس آئیں گے۔ سائفر کا معاملہ ملک سے غداری کے مترادف ہے۔ عدالت عالیہ سے اپنی بریت کا فیصلہ آنے کے بعد مریم نواز میڈیا سے گفتگو کے لیے آئیں تو اسی دوران انہوں نے فون پر اپنے والد سے بات کی اور فیصلے پر انہیں مبارکباد دی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سرخرو کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے مخالفین کو آج اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے، نامراد کیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم وہ دن جلدی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے اپنے ملک واپس لے کے آئے گا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف مقدمات بنانے والے آج ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس فیصلے کے بعد وہ عمران خان کی شکل دیکھنا چاہتی ہیں۔ جس شخص نے یہ الزام لگایا نواز شریف صاحب کے اوپر، جس نے جھوٹ بولا، جس نے بہتان لگایا، جس نے پوری اپنی 30 سالہ سیاست نواز شریف کے اوپر بیس کر کے کی، آج میں اس شخص کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ عمران خان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ تم ایک بے بس شخص ہو، آج تمہیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے یہ بہتان کیوں باندھے، تم نے جھوٹ کیوں بولا، تم نے جھوٹ کے اوپر اپنی سیاست کیوں کی، اور آج تم جواب دو نہ دو، تاریخ تم سے یہ جواب انشاءاللہ لے کر رہے گی۔ مریم نواز نے سائفر پر سامنے آنے والی آڈیو لیکس پر کہا کہ یہ ملک سے غداری کے مترادف ہے، اس معاملے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے۔ پاور JIT بننی چاہیے جس کے اندر حکومت کے وزراء ہوں، جس کے اندر ISI کے ممبرز ہوں، جس کے اندر IB کے ممبرز ہوں، جس کے اندر لا منسٹری کے ممبرز ہوں، اور جس کے اندر FIA کے ممبرز ہوں، اور عمران خان، اعظم خان، شاہ محمود قریشی صاحب اور جو سفیر تھے اس وقت کے کیا نام تھا ان کا، اسد مجید صاحب، ان سب کو بلا کے ان سے انویسٹیگیشن کی جائے کہ قوم کے ساتھ عمران خان نے اتنا گھناؤنا کھیل کس طرح کھیلا۔ مریم نواز نے اپنی لیک آڈیو سے متعلق بھی وضاحت پیش کی اور کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت سے مشینری درآمد نہیں ہو سکتی۔ شرم عمران خان کو آنی چاہیے کیونکہ میرے داماد کی جو مشینری آئی تھی وہ عمران خان کے دور میں آئی تھی۔ یہ قانون اب تبدیل ہو گیا ہے، پہلے انڈیا سے مشینری الاؤڈ تھی امپورٹ، اب امپورٹ پہ بین لگ گیا ہے، تو آپ کہیں اور سے مشینری منگوا لیں، یہ مشینری نہیں آئے گی۔ مریم نواز نے کہا کہ ان پر آزمائش آئی تھی اور انہوں نے 7 سال تک کٹھن حالات برداشت کیے، مگر آج وہ ہر الزام سے سرخرو ہو کر نکلی ہیں۔ بلیٹن میں وقت ایک بریک۔ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔
برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے وزیر مال پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر چودھری محمد اخلاق کے اعزاز میں مشرقی لندن میں عشائیہ دیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف ایسٹ آف انگلینڈ کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف ایسٹ انگلینڈ کے نو منتخب عہدیداران کی تقرری کے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیے گئے۔ تفصیلات مشرقی لندن سے سلیم صابری کی رپورٹ میں۔ مشرقی لندن کے مقامی ہال میں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے وزیر مال چودھری محمد اخلاق کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف ایسٹ آف انگلینڈ کے عہدیداروں کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ آزاد کشمیر میں تحریک عدم اعتماد کی باتیں صرف سوشل میڈیا تک محدود ہیں، ان کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور عمران خان حقیقت میں عوام کا درد رکھنے والے لیڈر ہیں۔ آزاد کشمیر کے وزیر مال چودھری محمد اخلاق نے کہا، عمران خان کے 4 سال کی حکومت ان کے 30 سال کی حکومت سے بہتر ہے۔ حکومت کی جانب سے آزاد کشمیر میں کئی ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اوورسیز میں بسنے والے پاکستانیوں کے بے پناہ مسائل ہیں، ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کیے جائیں۔ اس موقع پر چودھری دل پذیر پاکستان تحریک انصاف ایسٹ آف انگلینڈ سے سپورٹس کے انچارج جاوید بٹ، پاکستان تحریک انصاف لندن کے سابق صدر میاں وحید الرحمان، پاکستان تحریک انصاف ایسٹ آف انگلینڈ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ مرزا اخلاق احمد نے خطاب کرتے ہوئے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر فضا عمران خان زندہ باد اور پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آزاد کشمیر کے وزیر مال چودھری محمد اخلاق اور دیگر شخصیات نے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ جی، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی انہوں نے بتائے، انشاءاللہ وہاں جا کر ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی، فنڈ کا تو ایشو ہے، کیونکہ ایک طرف ڈاکو ہیں، ایک طرف انصاف کی حکومت ہے، اور فنڈز تو ظاہر لوٹنے والے ہیں، تو کٹ وغیرہ 2-3 بار لگا چکے ہیں، تو مسائل تو ہوں گے، مگر پھر بھی ہم فیس کریں گے انشاءاللہ۔ فلی سپورٹ کر رہا ہوں تنویر الیاس صاحب کا۔ تو یہ جو باتیں ہیں صرف فیس بک کی حد تک ہیں، کوئی عدم اعتماد کی کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے۔ چودھری اخلاق صاحب جو آزاد کشمیر سے منسٹر ہیں وہ آئے ہیں، ان کے اعزاز میں ایک ایونٹ رکھا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے ایسٹ آف انگلینڈ کے جتنے بھی ووٹر سپورٹرز ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان کی حلف برداری بھی تھی۔ یہاں پہ کچھ لوگوں کو نومینیشن دی گئی ہے۔ مجھے بھی آج ڈپٹی سیکرٹری OIC پاکستان سے نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ میں اپنا جو عہدہ ہے اس کے ذریعے جو بھی بریجنگ کا رول اور میڈیشن کا رول میرے ذمہ ہے وہ میں کر سکوں۔ عمران خان چونکہ موجودہ جو وقت ہے اس کی عام ضرورت ہے، اور یہاں جتنے بھی اوورسیز ہیں ان کی نظریں عمران خان پہ لگی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن عمران خان انشاءاللہ پاکستان کا دوبارہ وزیر اعظم ہوگا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے جناب منسٹر آزاد کشمیر چودھری اخلاق صاحب آئے ہیں، اور تمام پی ٹی آئی کے ورکر بھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے سپورٹر بھی موجود ہیں، پاکستان کے سپورٹر، آزاد کشمیر کے سپورٹر، اور ہم ان کو ویلکم کیا ہے، اور بہت اچھا ویلکم کیا پاکستانی کمیونٹی نے ایسٹ آف انگلینڈ میں۔ اپنے بھائی وزیر حکومت وزیر مال جناب چودھری اخلاق صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ریت ہے، ہمارا رواج ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان سے یا کشمیر سے یہاں پہ آتا ہے تو ہم اس کو کھلے دل سے، کھلے ذہن سے، کھلی باہوں سے ویلکم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بھائی چونکہ اسی کمیونٹی سے ہیں، یہ بھی اوورسیز کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے آئے ہیں کہ انہیں جس طرح محنت کی، جس طرح لوگوں کی خدمت کی، تو ہم انشاءاللہ اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں، ہم انشاءاللہ اس کی پرابلم دور کریں گے۔ خان صاحب کا جو جتنا بھی یہ گیدرنگ ہوتی ہے، خان صاحب کے جیالے بہت ہیں، ان کو ماننے والے بہت ہیں، کہ ان کو پتہ ہے کہ آنسٹ بندے ہیں، تو اس لیے گیدرنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ایز اے سپورٹس کا جو میں الیکٹڈ ہوا پریزیڈنٹ ایسٹ لنڈن کا، انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ سپورٹس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سامنے لے کے آؤں، جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان کو میں لے کے آؤں اس فیلڈ میں کے اندر۔ اپنے سب بہن بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس طرح سے کہ ہمارا ایک وتیرہ جا رہا ہے کہ ہمارا شاہ اوورسیز پاکستان میں مدد کرتے ہیں، جیسے اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا، اس وقت لوگوں نے دل کھول کے مدد کی تھی، اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ عشائیے میں پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے راجہ شاکر، کے مانی، زریاب خان، عامر خان، عادل ملک، ایڈوکیٹ خالد پرویز، فیصل خواجہ اور دیگر نے شرکت کی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں قوالی نائٹ کا اہتمام ہوا، جس میں بول کفارہ گروپ نے سما باندھ دیا۔ قوالی نائٹ میں اوورسیز پاکستانی اور دیگر کمیونٹیز نے بھی شرکت کی۔ شہباز فیاض قوال نے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ تفصیلات خبر راجہ کی رپورٹ میں۔
برمنگھم سٹی یونیورسٹی میں شہباز فیاض نے قوالیاں پیش کر کے حاضرین پر سماع طاری کر کے جھومنے پر مجبور کر دیا. بول کفارہ پر ہر کسی نے ان کو داد دی اور ہال تالیوں سے گونج اٹھا. قوال حضرات نے بھی حاضرین کے ذوق کی داد دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں بھی برمنگھم کے پروگرام کا ایک عرصے سے انتظار تھا. برمنگھم کا شو ہے، اس شو کی ہمیں خود بھی کافی دیر سے اس کا انتظار تھا کہ برمنگھم سے ہمارا کوئی خاص ہی کوئی معاملہ ہے. تو آج ماشاءاللہ آڈینس کو دیکھا ہے، برمنگھم کو بہت خوش ہوئے، بہت اچھا لگا. یہ میں ساری مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا سہیل قریشی صاحب کو ایکسیم پروڈکشن سے کہ انہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام آج برمنگھم میں یہ سجایا ہے. ہمارا بڑا کامیاب شو رہا برمنگھم میں، اور برمنگھم کی جو آڈینس ہے ان کو بڑا سنانے کا مزہ آیا، بڑا لطف آیا، اور امید کرتے ہیں کہ پروگرام جتنے بھی ہمارے آگے یو کے میں ہوں گے تو انشاءاللہ ہم امید کریں گے کہ ہمارے اللہ پاک کی مہربانیوں سے سکسیسفل جائیں گے شو. آرگنائزر نے پروگرام کی کامیابی پر کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ نصرت فتح علی خان مرحوم کے بعد شہباز فیاض کی قوالی کو کمیونٹی بہت پسند کرتی ہے. بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا گیپ تھا جس کو ہم نے کوشش کی شہباز فیاض بھائی کے ساتھ اور میں نے مل کے کہ ہم اس کو گیپ کو فل کیا جائے. تو نصرت فتح علی خان صاحب کے بعد اگر کبھی ہم نے دیکھی کہ پبلک لیول پہ اتنی پذیرائی مل رہی ہے قوالی کو تو وہ ماشاءاللہ وہ ان کے حصے میں وہ چیز جاتی ہے. ایسے پروگرام جہاں دیار غیر میں قوالی کے فروغ میں معاون ثابت ہوتے ہیں، وہیں پر سننے والوں پر بھی گہرا اثر چھوڑنے کے ساتھ ہمیں پرانے کلچر سے جوڑے رکھتے ہیں. خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم. مسلم کونسل آف پیٹربرا کے زیر اہتمام 5ویں سالانہ پیٹربرا سٹی ایجوکیشن ایوارڈ تقریب ہوئی، جس میں ایم پی، میئر، کاؤنسلر، ہیڈ آف ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اساتذہ، والدین اور بچوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر تعلیمی میدان میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب میں پہلی بار مختلف مساجد کے طلباء کو بھی مدعو کیا گیا. مزید احوال پیٹربرا سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں. چیئرمین مسلم کونسل آف پیٹربرا چودھری محمد ایوب کی طرف سے جیک ہانڈ اسکول ہال میں منعقد تقریب میں ممبر آف پارلیمنٹ پال برسٹو، ڈپٹی میئرز ڈاکٹر شبینہ قیوم، ڈاکٹر نواز، پولیس کرائم کمشنر، لیڈر آف پیٹربرا سٹی کونسل و دیگر نے بھرپور شرکت کی. پیٹربرا کے گرد و نواح کے 70 اسکولوں میں سے 15 اسکولوں کے اول، دوم اور سوم پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے ایوارڈ سے نوازا گیا. طالبہ نے تالیوں کی گونج میں اپنے ایوارڈز وصول کیے. اس سال پیٹربرا کی مختلف مساجد اور مدارس کے بچوں کو بھی پہلی بار ایوارڈز اسکیم میں شامل کیا گیا، جسے شہریوں نے بے حد سراہا. تقریب کے منتظمین چودھری محمد ایوب اور دیگر شخصیات نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی تقریبات سے بچوں میں خود اعتمادی کا جذبہ بڑھتا ہے اور مقابلے کا رجحان پروان چڑھتا ہے. رنگ و نسل لسانی تفریق سے بالاتر ہو کر صرف کارکردگی کی بنا پر اعزازات سے نوازا جاتا ہے. تقریب میں برطانیہ میں پروان چڑھنے والی چوتھی نسل کے بچوں نے وطن عزیز پاکستان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قومی زبان کو اجاگر کیا. وہیں پر والدین اور اساتذہ کی موجودگی میں نظامت کے فرائض بھی احسن طریقے سے سر انجام دیے، جسے شرکا نے خوب سراہا. شرکا اور منتظمین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹربرا ملٹی کلچر سٹی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام رنگ و نسل اور مذاہب سے بالاتر ایک چھت تلے جمع ہو کر شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. Its diversity and the number of different people here who make, and different communities that make this city their home. So it was absolutely fantastic to see the Muslim Council of Peterborough today put on this event to celebrate the achievement of so many of our young people, their educational achievement. Peterborough is going to prosper by its young people, by them going on and doing exceptionally well. We've got a brand new university opening in our city. Muslim Council of Peterborough جو ہے یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو 2013 میں قائم کی گئی تھی. میں اس کا پہلا چیئرمین بنا تھا. اس کے 2 سال بعد ہم نے یہ ایوارڈ سسٹم شروع کیا. اس میں پہلی بات یہ یونیک جو ہے وہ ہے کہ جتنے ڈفرینٹ مسلم کمیونٹی کے گروپ ہیں تقریباً 25 گروپس آر افیلیٹڈ، وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. دوسرا اس کے بعد ہم نے یہ نیو چیز کہ مین اسٹریم کمیونٹی کو آن بورڈ لینے کے لیے ہم نے جو ہے نا ایوارڈ سسٹم شروع کیا. جو ٹاپ اسکول کے 3 اسٹوڈنٹ ہیں ان 3 اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اسکول کے نومینیٹڈ بائی دیئر ہیڈ ٹیچر
उनको हम अवार्ड देते हैं। देखिए ये MCP का ये 5वां साल है कि ये हम अवार्ड यहाँ पे कर रहे हैं। कोविड की वजह से जो है 2 साल हम अवार्ड नहीं कर सके और इस बार जो है तो ये 5वां अवार्ड था और इसमें हमने तकरीबन 18 स्कूलों को, जिसमें मदरसा भी हैं और जिसमें मसाजिद भी हैं, उनके बच्चों को जिन्होंने अचीवमेंट की है उनके लिए जो है तो हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया था। It's great to celebrate success and what you've seen this evening is people coming together from all across Peterborough and really, you know, looking at the successes that we have had, and it's now a regular event, and we're thrilled as a city that it continues and has continued despite COVID. To see people from across the city, and it's amazing to welcome children and parents from other schools. That's really unusual, and I've worked in lots of different schools in lots of different cities and towns, and I've never been to anything like this. So I think this is a great achievement for the MCP and indeed the local community to get that together and to welcome children, you know, even from Lincolnshire. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस मौके के ऊपर, क्योंकि पीटरबरा शहर जो है वो यूनिक है इस मामले में अवार्ड सेरेमनी करवाने में, ख़ास तौर पर मुस्लिम काउंसिल ऑफ पीटरबरा की तरफ से। और मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस से आई हूँ और बाकी काउंसिल जो बाकी शहरों के हैं उनके साथ मैंने ये चीज़ शेयर की है कि यहाँ पे मुस्लिम काउंसिल ऑफ पीटरबरा एक अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करती है हर साल। Historically, Peterborough's had so many different people come from different areas of the world. You know, after the war, there's a lot of Italians came. When I was at school, junior school, there's a lot of people from the Asian subcontinent came. And of course now, more recently, there's been a lot of people from former Eastern Europe come. But luckily, we don't have any trouble and everybody seems to get on, which is great. And it's great to go to these awards and events like this evening. हमें बहुत अच्छा लगा है और हमें लगता है कि ऐसे फंक्शन होने चाहिए ताकि हमारे तरह और नौजवानों की हौसला अफजाई हो। This function was organized to give awards to all those who have made progress and achievement and have given in the community and given charity. We are proud of them and we hopefully wish that we can redo this event once again in the future. मुझे आज का इवेंट बहुत अच्छा लगा है क्योंकि नौजवानों का कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हुई है और इस तरह के इवेंट ज़्यादा फ्यूचर में होना चाहिए, बच्चे को शामिल करना चाहिए। शुरा ने मुस्लिम काउंसिल ऑफ पीटरबरा की कम्युनिटी को यकजा अमन और भाईचारे के पैगाम को आम करने की काविशों को सराहते हुए खैराज तहसीन पेश करते हुए उम्मीद जाहिर की के MPC मुस्तकबिल के मेहमारों की हौसला अफजाई के लिए आइंदा भी इस तरह की तकरीबात के लिए कोशा रहेगी। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बिर्मिंघम। पाकिस्तान के देही इलाकों में तालीम के फ़रोग़ और सैलाब से मुतासरा स्कूल्स की बहाली के लिए बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की फंड रेजिंग मुहिम जारी है। बेडफोर्ड में यॉर्कशायर अदबी फोरम और अलहिरा इस्लामिक सेंटर के ताउन से खूबसूरत महफिल मुशायरा और चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और महफिल मुशायरा का लुत्फ उठाया। अमजद इस्लाम अमजद और खालिद मसूद की शायरी पर महफिल किश्ते ज़ाफ़रां बनी रही। वकार बाबर मुगल की ये रिपोर्ट। सैलाब से तबाह होने वाले तालीमी इदारों की बहाली के लिए गजाली एजुकेशन ट्रस्ट भी पेश। इस हवाले से बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों की तरह ब्रेडफोर्ड में भी फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी खास बात पाकिस्तान के नामवर ड्रामा निगार, मुसन्निफ, अदीब, कॉलम निगार और शायर अमजद इस्लाम अमजद और डॉक्टर खालिद मसूद खान की शिरकत थी, जिन्होंने अपनी खूबसूरत गुफ्तगू और कलाम से महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब का आगाज पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट ने अदबी रंगों से भरपूर ये तकरीब यॉर्कशायर अदबी फोरम और अलहिरा इस्लामिक सेंटर के ताउन से सजाई, जिसमें महफिल मुशायरे ने खूब रंग जमाया। न सिर्फ मेहमान शोरा ने अपना कलाम पेश किया, बल्कि दीगर शोरा कराम ने भी खूबसूरत कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की। मोहब्बतों को जो दिल में बसाए बैठी है, न जाने कितने दुखों को छुपाए बैठी है। हिसारे जात में खाना बदोश एक लड़की, खुद अपने दिल में ही खेमा लगाए बैठी है। काटी तो एहसास ये हुआ, दीवार में है दर्द, पसे दीवार कुछ नहीं, दीवार में है दर्द, पसे दीवार कुछ नहीं। नाक हुई, याद आती रही दिन भर मुझे तैबा की जमीन, याद आती रही दिन भर मुझे तैबा की जमीन, दिल तड़पता रहा फिर रात।
अमजद इस्लाम अमजद डॉक्टर खालिद मसूद खान के कलाम से शुरका खूब महसूस हुए और उन्होंने दिल खोल कर दाद दी। जिंदगी की मेरी जान तेरे साथ मेरी, बस अब तो उम्र के नक्शे में वक्त भरना है। और सहर हुई तो सितारों ने मूंद ली आंखें, सहर हुई तो सितारों ने मूंद ली आंखें, वो क्या करें कि जिन्हें इंतजार करना है। कुछ दोस्तों को घर पे बुलाया था एक शाम, यूं लुत्फे एहतिमाम उठाया था एक शाम। डॉक्टर खालिद मसूद खान की मज़ाहिया शायरी ने गोया महफिल ही लूट ली। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी राम जाती हैं। कभी तुक्के लगाते थे तो सारे राइट लगते थे, और अब चालाकियां भी अपनी सारी राम जाती हैं। कभी बेगम बुलाती थी ये दिल बलियों चलता था, वो अब आवाज देती है तो कांपे टांग जाती है। मारूफ इस्लामी स्कॉलर मैमूना मुर्तजा मलिक के अलावा कौंसल जनरल इब्रार हुसैन खान ने भी शिरकत की और तालीम की अहमियत, सैलाब की तबाहकारियों और रफाई सरगर्मियों की जरूरत पर सैर हासिल गुफ्तगू की। गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैयद आमिर महमूद जाफरी ने ट्रस्ट की खिदमात पर रोशनी डालते हुए कहा कि गजाली एजुकेशन ट्रस्ट पाकिस्तान के 39 अजला के दही इलाकों में मुफलिस व नादार और यतीमों के लिए अब तक तकरीबन 700 स्कूल तामीर कर चुका है, जिनमें कमो बेश 1 लाख बच्चों की जिम्मेदारी इस ट्रस्ट ने उठा रखी है। मुस्तहिक बच्चों को न सिर्फ तालीम दी जाती है बल्कि उनकी तमाम जरूरियात का ख्याल भी रखा जाता है। गजाली एजुकेशन पाकिस्तान के देहात में तालीम का सबसे बड़ा फलाही इदारा है। हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं और उनकी तालीम के बगैर हम समझते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम यही तवज्जो दिलाने आए थे, यही जो है आप कह सकते हैं बेदारी पहुँचाने आए थे कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हम तालीम के ऊपर बहसते कौम, सबसे कम खर्च करने वाली कौम है, इस पे तवज्जो की ज़रूरत है। जब तक हम अपने बच्चों को तालीम याफ्ता नहीं बनाएंगे, बाहुनर नहीं बनाएंगे, हम जो है एक बेहतर पाकिस्तान मुस्तकबिल में नहीं देख सकते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तकरीब के शुरका ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। खुदा न खास्ता किसी भी कौम पर, मुआशरे पर कोई इस तरह का वक्त पड़ता है तो प्रैक्टिकली तो सब के सब लोग अपनी अपनी सतह पर उसको रिडीम करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन उस वक्त मैं समझता हूँ कि वो लोग जिनका ताल्लुक मीडिया से हो या जिनकी बात लोग तवज्जो से सुनते हों, उन पर जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है। और ग़ालिबन यही जिम्मेदारी निभाने के लिए अब मैं इस उम्र में इतना सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ कि आप टीवी पे भी देख रहे हैं जो हालात हैं जिस तरह के, लेकिन इनको ठीक भी हम ही नहीं करना है। आज जब हम लफ्ज़ हम कहते हैं तो हमसे मुराद है हमारी पूरी कौम, जहाँ जहाँ भी दुनिया में जहाँ भी है। और मुझे बहुत साल बरस हो गए हैं जहाँ मैं माशाल्लाह ब्रेडफोर्ड भी बहुत दफ़ा आया हूँ, तो मैंने हमेशा देखा है, ये इसलिए नहीं कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी जो है कि बहुत दर्दमंद और बहुत मोहब्बत करने वाले जितने भी लोग यहाँ तशरीफ़ लाए थे गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के लिए, उन्होंने डोनेशन दिया है, अतियात दिए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हम मिलजुल कर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए और तालीम के फ़रोग़ के लिए काम करते रहेंगे। ब्रेडफोर्ड में गजाली एजुकेशन ट्रस्ट की फंड रेजिंग का पहला प्रोग्राम था। ये बुनियादी तौर पे जो प्रोग्राम था ये जो हालिया पाकिस्तान में बारिशों से जो सैलाब आया है उससे गजाली एजुकेशन ट्रस्ट के जो स्कूल तबाह बर्बाद हुए हैं उनकी तामीर नौ और बहाली के लिए ये प्रोग्राम था। और इसमें जो अहले ब्रेडफोर्ड हैं उन्होंने माशाल्लाह हर हवाले से बड़ा जिंदा दिलाने ब्रेडफोर्ड होने का सबूत दिया। कौम के हुकूमत इक़्तिदार के लोग अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक न चलें तो अल्लाह ताला उस कौम के अंदर ही इतनी तफरकाबाजी डाल देते हैं कि वो आपस में ही किश्तो खून करने लगते हैं। तब ये खौफ का मकाम भी है और तौबा की ज़रूरत भी है। हम सबको वापस लौटना होगा तौबा करने के बाद कि हम इन 5 चीज़ों में बैक वक्त जो है
मुलविस हो चुके हैं। हाजरीन ने इस मौके पर गजाली एजुकेशन के अजीम मकसद को सराहते हुए दिल खोलकर फंड्स दिए और ट्रस्ट की इंतजामिया को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। अमन के आलमी दिन के मौके पर दुबई में काउंसिल फॉर यूनिवर्सल पीस के ज़ेर एहतमाम पर वक़ार तकरीब हुई, जिसका इफ्तिताह हिज हाइनेस शेख उबैद सुहेल अल मखतूम ने किया, जबकि सदारत सऊदी अरब से तशरीफ लाए हिज हाइनेस खालिद अल मीना ने की। डॉक्टर बू अब्दुल्ला, शकील अहमद मीर और दीगर ने समिट से खिताब करते हुए कहा कि आलमी अमन क़याम की खातिर इकट्ठा होने की यही वक्त है। मज़ीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में जानिए। दुनिया भर की तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में भी अमन का आलमी दिन मनाया गया, जिसका एहतमाम काउंसिल फॉर यूनिवर्सल पीस की जानिब से किया गया था। तकरीब में अमारात के शाही खानदान समेत सऊदी अरब की सरकर्दा शख्सियात और कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में हिज हाइनेस शेख उबैद सुहेल अल मखतूम का कहना था कि ग्लोबल कम्युनिटी का खैर मकदम करने के हवाले से दुबई हमेशा रोल मॉडल रहा है। दुबई में 200 से जायद शहरियत के अफराद मुकम्मल हम आहंगी के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। तकरीब की सदारत करते हुए हिज हाइनेस खालिद अल मीना का कहना था कि दुनिया को इस वक्त अमन की जरूरत है, हम सब को मिलकर नस्ल परस्ती के खिलाफ लड़ना होगा। इन्होंने माशरती ना हमवारी पैदा करने वाले ग्रोहों और कम्युनिटी की सख्त अल्फाज में मुजम्मत भी की। काउंसिल फॉर पीस के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मैट्सो आकी का कहना था कि अमारात की क़यादत का दुनिया में अमन के फरोग में अहम किरदार है, इनकी काविशें काबिले कदर हैं। तकरीब में डॉक्टर डैनी थॉमस को इनकी नुमाया खिदमात पर ग्लोबल पीस एम्बेसडर भी मुकर्रर किया। भरत महान और डॉक्टर मोहम्मद खान को कौंसिल की जानिब से वर्ल्ड पीस लीडर अवार्ड से नवाजा गया। हिज हाइनेस शेख उबैद सुहेल अल मखतूम, हिज हाइनेस खालिद अल मीना, सरी सरी रवि शंकर, डॉक्टर ए आर रहमान, हिज हाइनेस खलील सईद अल मारी, हिज हाइनेस डॉक्टर बू अब्दुल्ला, हिज हाइनेस ईसा अब्दुल्ला अल गुरैर, हिज हाइनेस अब्दुल अजीज मोहम्मद हसन अल शेख, हिज हाइनेस माजिद मोहम्मद सईद अल जरवान समेत नुमाया शख्सियात को ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा गया। Actually, I'm so happy to have such a gathering and to be a part of this gathering here. This city Dubai, I think you must be knowing better than me. City Dubai is a role model to many countries. I am very much excited to do such kind of very big event here in Dubai. Why? Because we are here in Dubai with the peace and harmony with this subject. Why we are here in Dubai? Only because of Dubai providing all the peace and prosperity and so many things for us. Dubai has become the peace capital of the world, and I am so happy to receive an award on behalf of the peace-loving community. See, the very purpose of our life in the world is to have a happy life in this world. To have the happy life, you need to have peace first. And let us all dream about a world where there is only peace and only happiness. Today, International Day of Peace, and we all are here together for celebrating the main cause of this International Day of Peace. Today, we all need to come together, speak regarding peace and spread the message of peace everywhere. We are all human beings. We are the only beings on this earth. Think about nature, think about everyone. The day of the peace, and inshallah always we support how I can for the peace. Thank you so much. This is Yaqub Ali from Dubai. I would like to thank my brother for the wonderful event. It was a big event, and it was going to be more big, inshallah, for future. Wish him all the best. इस मौके पर मुकर्ररीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दुबई वाहिद जगह है जहां हर अकीदे की इज्जत की जाती है। दुनिया के लिए दुबई मशले राह है। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून की जानिब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रियाज राठौर के एजाज में अलविदाई मुलाकात का एहतमाम हुआ, जिसमें शुरका ने उनकी सियासी और समाजी कोशिशों को सराहा। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सदर शेख सईद अहमद की जानिब से मुनक्किदा अलविदाई मुलाकात में लीगी और पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान ने रियाज राठौर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया और उनकी 45 साल से जायद पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्तगी को भरपूर सराहा, जबकि रियाज राठौर का कहना था कि वो सऊदी अरब में 40 साल से जायद अरसे तक मुकीम रहे, सऊदी अरब उनका दूसरा घर है, अब पाकिस्तान जाकर पीपल्स पार्टी के लिए काम करेंगे। आखिर में शुरका ने रियाज राठौर को तहाइफ से नवाजा।